بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بھائی عبد الرحمن کہہ رہے تھے کہ علم ہو تو آپ کو پتہ لگے کہ یہاں پہ محباسہ کس چیز کا ہو رہا ہے اور کیوں علم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حالانکہ استاد محترم نے پہلے یہ کہا کہ پنجابی میں نہیں کہنا ہے، تو آپ استاد محترم اگر آپ کے پاس علم ہوتا تو آپ استاد محترم کی بات کو رد نہ کرتے۔ اور بھائی ظہیر آپ کو جیسے بھائی ظہیر یہاں پہ آ کے کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس اگر اتنی طاقت ہے مال کی تو آپ میرا علم خرید کے دکھائیں، تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ جس موٹر سائیکل پر جو بھی سواری ہوتی ہے وہ مال سے آتی ہے، اور یہاں پہ آ کے جو استاذہ سے پڑھتے ہیں وہ بھی تنخواہیں لیتے ہیں تو آپ کو پڑھاتے ہیں، وہ بھی علم آپ کو مال کے بغیر نہیں آتا، وہ بھی علم آپ کو پیسوں کے بغیر نہیں آتا۔ آپ کو یہ نہیں کہتا کوئی بھی، آپ آج جا رہے ہو، آپ نے لاہور جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، تو آپ کہیں بھائی مجھ سے تھوڑا سا علم لے لو اور مجھے ادھر تک چھوڑاؤ، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کہ دنیاوی زندگی میں کامیابی اس سے ممکن ہے مال سے، اور اگر مال ہو تو علم آ سکتا ہے، اور اگر علم ہو تو مال نہیں آ سکتا۔ گرامیہ قدر مال سے علم ممکن ہے لیکن علم سے مال نہیں۔ جس طرح آپ لوگ جامعہ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، آ کے پڑھتے ہیں، یہ سارا آپ کس چیز کے لیے پڑھتے ہیں کہ آگے جا کے آپ کہیں پہ پڑھائیں گے تو کیا آئے گا؟ مال، پیسہ آئے گا۔ آپ میں سے کوئی علم حاصل نہ کرے اگر علم آپ کو پیسہ نہ دے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہی بس کچھ گزارشیں پیش کرنا چاہتا تھا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً علم دین کی بڑی فضیلت اور بہت زیادہ اہمیت ہے، مگر موجودہ زمانے میں اس حوالے سے ہماری حالت انتہائی ناقابل بیان ہے۔ تقریر کرونا شیخ صاحب، واقعی مال و دولت دنیاوی منصف ہے، سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں، مگر علم دین ایک ایسا خزانہ ہے جسے حاصل کرنے والوں کا نام قیامت تک باقی رہتا ہے، اور قیامت والے دن بھی اللہ پاک علم دین والوں کو خاص مقام عطا فرمائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن علماء کرام کی سیاہی اور شہیدوں کے خون کو تولا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ علماء کرام کی سیاہی شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے گی۔ مال کو افضل سمجھنے والوں، آئیے علماء کرام کی صحبت کے فائدے سناتے ہیں آپ کو۔ علماء کرام کی صحبت کی کیا برکت ہے۔ جب تک علماء کرام کی محفل میں رہتے ہیں گناہوں سے بچتا ہے انسان، عالم دین کے طلباء میں شمار کیا جاتا ہے، طالب علم کا ثواب پایا جاتا ہے، محفل علم پر اترنے والی رحمتوں میں شریک رہتا ہے، جب تک علمی باتیں سنتا عبادت میں ہے۔ علماء کی صحبت کثیر فوائد ہیں، یہ سب علم دین ہی کی بدولت ہے۔ علم دین باقی رہنے والی نیکی اور قبر میں کام آنے والا ساتھی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو کیوں نہ کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے علم سیکھنا ہی خوف خدا ہے، علم تلاش کرنا عبادت ہے، علم کی تکرار کرنا تسبیح ہے، اور علم کی جستجو کرنا راہ خدا میں لڑنا ہے۔ بے علم کو علم سیکھنا صدقہ اور اہل پر خرچ کرنا نیکی ہے، کیونکہ علم حلال اور حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ جنت کے راستے کا نشان ہے، خوف میں باعث راحت ہے، سفر میں ہم نشیں ہے، تنہائی کا ساتھی ہے، تنگ دستی و خوشحالی میں راہ نما ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک علم کے ذریعے سے قوموں کو بلندی و برتری عطا فرما کر بھلائی کے معاملے میں قائد اور امام بنا دیتا ہے، پھر ان کے اقوال و افعال کی پیروی کی جاتی ہے، علماء کرام کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، علماء کرام کے لیے سمندر کی مچھلیاں جاندار، خشکی کے درندے اور چوپائے بھی استغفار کرتے ہیں۔ علم جہالت کے مقابلے دلوں کی زندگی اور علم طریقوں کے مقابلے میں آنکھوں کا نور ہے۔ میں بس آخر پر آپ کو یہ شعر سنانا چاہوں گا، اجالا علم کا پھیلا تو ہے چاروں طرف یارو، اجالا علم کا پھیلا تو ہے چاروں طرف یارو، بصیرت آدمی کی کچھ مگر کم ہوئی تو جاتی ہے۔ اگر آپ اہل علم والے ہوئے تو اس شعر کو ضرور سمجھیں گے۔